ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، بعض دفعہ سوشل میڈیا میں ایسی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے ہر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آج معاشرہ اور ہمارا طبقہ بالخصوص نوجوان لڑکے لڑکیاں کس جانب جا رہی ہیں اور کیا بھیانک صورتحال آئندہ جا کر کے پیدا ہو سکتی ہے۔ مدھیہ پردیش کے منڈلا ضلع سے ایک حیران کن واقعہ منظر عام پر آیا۔ نینی پور گاؤں میں ایک سرکاری اسکول کی چند طالبات یونیفارم میں شراب خریدنے کے لیے ایک شراب کی دکان پر پہنچ جاتی ہیں۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے کے بعد ضلع انتظامیہ اور آبکاری محکمہ چوکس ہو گیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس تحقیق کرتی ہے۔ دکان مالک پر 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد ہوتے ہیں۔ ایک سماجی کارکن خاتون کی جانب سے یہ سارا واقعہ اپنے کیمرے میں قید کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دیے جانے کے بعد منظر عام پر یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ ہفتے کے روز کی بات ہے، چند اسکولی طالبات یونیفارم میں دکان پر آتی ہیں، خریداری سے پہلے اپنے چہرے دوپٹے سے ڈھانپ لیتی ہیں، شراب لینے کے فوراً بعد وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ویڈیو وائرل ہوتی کلکٹر کے احکامات پر ایس ڈی ایم آشوتوش ٹھاکر فوری طور پر موقع پر پہنچے، معائنہ کیا، ساری تفصیلات سامنے لائیں۔ اگر وہ نابالغ پائی گئی تو دکاندار کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ 18 سال سے کم عمر لڑکیوں کو یا لڑکوں کو شراب یا اس طرح کی چیزیں بیچنا، یہ بھی پوری طرح سے قوانین کے خلاف ہے۔ وہی کہ ناظرین گرامی، صورتحال بچیاں جو اسکول میں پڑھ رہی ہیں وہ آخر شراب خریدنے کے لیے کیوں پریشان ہوئی؟ آخر ان کو کس چیز کا پریشانی ہے؟ آخر اسکول میں کیا سکھایا جائے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں، آگے اور کس طرح کی بھیانک صورتحال بن سکتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے اسکولی بچوں کو نشہ کی، منشیات کی، ڈرگز کی، گانجے کی عادت ڈلوانے کے لیے مختلف قسم کے گروہ، منشیات، جرائم پیشہ افراد کام کر رہے ہیں۔ یہ تو بات سنا تھا، لیکن اب لڑکیاں بھی کیا نشے کی عادی بنتی جا رہی ہیں، اور وہ بھی اسکول میں پڑھنے والے 18 سال سے چھوٹی لڑکیاں۔ اس بات کو دیکھ کر کے ہی بھارتیہ سماج میں پیدا ہونے والے جرائم اور مختلف قسم کی بری عادتوں کو لے کر کے سماج تشویش میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اتر پردیش کے مراد آباد کے ایک مدرسے پر نابالغ طالبات سے کنوارے پن کا سرٹیفکیٹ مانگے جانے کے الزامات پر سیاسی اور سماجی حلقوں میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس دوران سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق نے سرخیاں بٹورنے والے اس معاملے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الزام انتہائی سنگین ہے اور اس کی سچائی سامنے آنا چاہیے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ضیاء الرحمان برق نے کہا کہ کوئی مدرسہ کسی سے کنوارے پن کے سرٹیفکیٹ کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ ہی ہمارا مذہب ایسی مانگ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے لیے اس طرح کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگا جاتا اور نہ ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا پہلی بار سامنے آیا ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اس معاملے میں کتنی سچائی ہے۔ یہ معاملہ مراد آباد کے دہلی روڈ پر پاکبڑا علاقے میں واقع ایک مدرسے نسواں کا ہے۔ چندی گڑھ کی رہائشی محمد یوسف نے الزام لگایا کہ مدرسہ انتظامیہ نے ان کی 13 سالہ بیٹی پر جھوٹے اور شرمناک الزامات لگائے۔ یوسف کے مطابق ان کی بیٹی کو اگلی کلاس میں داخلے سے قبل ورجنٹی میڈیکل ٹیسٹ کرانے کی شرط رکھی گئی۔ اہل خانہ نے احتجاج کیا تو مدرسہ انتظامیہ نے لڑکی کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ نکالنے کی دھمکی دی۔ متاثرہ کے والدہ نے بتایا کہ 500 روپے جمع کرنے کے باوجود نہ تو ٹی سی جاری کیا گیا اور نہ ہی فیس واپس کی گئی۔ اس کے بجائے انہوں نے دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شکایت کی تو لڑکی کو کسی اور ادارے میں داخلہ نہیں ملے گا۔ خبروں کے مطابق یوسف نے جذباتی ہو کر کہا کہ میرے بیٹے نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا۔ کچھ لوگوں کی نفرت اور جھوٹے الزامات نے میرے بیٹی کا مستقبل تاریکی میں دھکیل دیا۔ بعد ازاں جب متاثرہ کی والدہ مدرسے پہنچی تو ان سے کہا گیا کہ بچی کا طبی معائنہ کراؤ۔ وہ بیانہ طور پر یہاں تک کہا گیا کہ اس کے والد کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ اب اگر میری بیٹی کو انصاف نہ ملا تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ اہل خانہ نے حکام کو مبینہ ٹی سی کی کاپی بھی سونپی ہے، جس میں طبی معائنے کا ذکر بتایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مراد آباد کی ایس پی سٹی کمار رنوجے سنگھ نے کہا کہ چندی گڑھ کے ایک شخص نے سنگین الزامات لگاتے ہوئے ایس ایس پی کے پاس شکایت درج کرائی، معاملے کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے۔
ناظرین گرامی، اب یہاں پر کس طرح کے اور سنگین الزامات ہیں، اس خبر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، ادھر مقامی پولیس نے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں ایک بڑی پارٹی میں فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور متعدد افراد شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ روبنسن کاؤنٹی شیرف کے دفتر نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ جنوبی قصبے میکسٹن کے باہر ایک دیہی علاقے میں کل 13 افراد کو گولی مار دی گئی۔ دفتر کے مطابق قانون نافذ کرنے والے افسران کے پہنچنے سے پہلے ہی 150 سے زائد افراد جائے وقوع سے فرار ہوئے تھے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کمیونٹی کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ایک الگ تھلگ واقعہ ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے بارے میں مزید تفصیلات بشمول متاثرین کے نام فوری طور پر جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں گن کلچر کس طرح تباہی پھیلا رہا ہے، اس کا میں بار بار آپ کے لوگوں کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں، اسی کا یہ بھی ایک نتیجہ ہے۔ ادھر مہاراشٹر کی ضلع بلڈھانا سے ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا، جہاں ذہنی تناؤ اور کشمکش میں مبتلا ایک باپ نے اپنی تقریباً 5 سالہ جڑواں بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ 21 اکتوبر کو اس وقت پیش آیا جب راہل چوہان اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ بائک پر ضلع واشم کے رویگوستا گاؤں جا رہے تھے۔ راستے میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اس کی وجہ سے بیوی گاڑی چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر پیدل نکل گئی۔ اس واقعے سے مشتعل ہو کر راہل چوہان اپنی 2 بیٹیوں کو بلڈانا ضلع کے اندھیرا گاؤں کے قریب ایک ویران علاقے میں لے گیا اور ان کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ قتل کے بعد راہل نے خودکشی کا سوچا، لیکن بعد میں اس نے اپنا جرم تسلیم کیا اور ہفتے کو ضلع واشم کے اسی گاؤں پولیس اسٹیشن میں خود سپردگی کر دی۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر جائے وقوع پر پہنچ کر لاش برآمد کر لی۔ لاشوں کی بدبو اور گلے سڑنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قتل کچھ عرصہ قبل ہوا تھا۔ دونوں لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ پولیس نے ملزم باپ کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ کس قدر ناظرین گرامی ذہنی تناؤ ہوتا ہے، کس قدر کشمکش ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کہاں جا کر کے ختم ہوتا ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 5 سالہ معصوم جڑواں بیٹیوں کو ایک باپ اپنی بیوی سے ہونے والے انبن کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر بالی ووڈ کے معروف اداکار سلمان خان ایک نئے بین الاقوامی تنازع کا مرکز بن چکے ہیں۔ سعودی عرب میں منعقدہ جوائے فورم 2025 کے دوران ان کا ایک خطاب اس وقت سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے، جس میں مختلف ممالک کے محنت کشوں کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ ویڈیو میں سلمان خان نے کہا، یہ بلوچستان کے لوگ ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، سب سعودی عرب میں محنت سے کام کر رہے ہیں۔ اس جملے میں بلوچستان کو پاکستان سے الگ ذکر کرنے پر پاکستان میں سخت ناراضگی پھیل گئی ہے۔ اسلام آباد حکومت نے اسے ملک کی سالمیت پر حملہ قرار دیتے ہوئے فوری رد عمل دیا ہے۔ وزارت داخلہ پاکستان نے سلمان خان کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 4 شیڈول میں شامل کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس فہرست میں شامل افراد پر قانونی کارروائی ممکن ہوتی ہے اور انہیں دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے سلمان کے بیان کو پاکستان مخالف اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے علیحدگی پسند قائدین اس بیان پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سلمان خان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اب تک سلمان خان یا ان کی ٹیم کی جانب سے اس معاملے پر ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر اتوار کی صبح تقریباً 7:50 پر رعیتو بازار کے قریب ایک کار فلائی اوور چڑھتے ہی بے قابو ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے ڈیوائیڈر سے ٹکرایا، پھر ایک موٹر سائیکل کو زور سے ٹکر مار کر اڑ گئی، جس سے حیدرآباد میں JNTU فلائی اوور پر ایک تیز رفتار کار نے خوب دہشت مچایا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی، امدادی کارروائی شروع ہوئی۔ کار میں 2 غیر ملکی نوجوان اور 3 لڑکیاں سوار تھیں۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ دونوں نوجوان سوڈان کے شہری ہیں۔ حادثے کے فوراً بعد تینوں لڑکیاں کار سے اتر کر دوسری کیب بک کر کے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ پولیس سے جاننے کی کوشش کرے کار کرائے پر لی گئی تھی یا کسی نے فراہم کی تھی۔ سوڈانی نوجوان حیدرآباد میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور شمشاباد کے علاقے میں رہائش پذیر ہیں۔ پولیس نے دونوں کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال نے ایک دل دہلا دینے والی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں قابض اسرائیل کی جارحیت کے باعث غزہ میں بچوں کی حالت کو انسانیت کے لیے ایک المیہ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1 ملین سے زائد فلسطینی بچے دنیا کے سب سے خطرناک مقام میں روزانہ خوفناک اذیتوں سے گزر رہے ہیں۔ یونیسیف کے مشرقی وسطی اور شمال افریقہ کے علاقائی ڈائریکٹر ایدوار بیگ نے بے دیر نے بتایا کہ ادارہ غزہ میں بڑھتے ہوئے قحط کے خطرے کے پیش نظر
اپنی امدادی کارروائیاں وسیع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سرحدی گزرگاہوں کو فوری اور مکمل طور پر کھولا جائے تاکہ امداد بلا رکاوٹ غزہ پہنچ سکے، کیونکہ بچوں کی حالت کے بارے میں جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی ہولناک اور تباہ کن ہے۔ یونیسیف نے اپنے تازہ ترین بیانات میں کہا کہ حالیہ فائر بندی نے غزہ کے بچوں کو زندگی کی معمولی سی امید ضرور دی ہے، لیکن موجودہ انسانی امداد حقیقی ضرورتوں سے بہت کم ہے۔ قابض اسرائیل کے جنگی حملوں سے پورا علاقہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے اور لاکھوں بچوں کے لیے خوراک، پانی اور صحت کی سہولیات ناپید ہو چکے ہیں۔ ناظرین اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔